میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ قانون سے بالا تر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے. ہم سے اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، کسی مقام پر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کا اعتراف کر لینا، اس کو مان جانا، اس کو تسلیم کرنا سیکھیں. ہمارے گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اس لیے کہ ساس کہتی ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی. اور اگر لوگ ہمارے ہاں غلطی کا اعتراف کرتے بھی ہیں تو اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے غلطی نہیں، وہ تو ڈنڈا چل رہا ہے. بہو کہتی ہے اماں کی ساری غلطیاں میں تو کر ہی نہیں سکتی. اپنے آپ کو تسلیم کے کٹہرے میں لائیں، ماننا سیکھیں. اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں. بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے. تسلیم کرنے کا، مان لینے کا مزاج بنائیں. آپ کی جرت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو، طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا، تیرے اندر یہ کمزوری ہے. کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا. غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں. پھر میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی. اب وہ غلط ٹکر ماری ہے، اس سے غلطی ہو گئی، تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا. تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا. کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. اب وہ بندہ گرا بھی تھا، تکلیف بھی ہوئی تھی، اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا. میں جب تک قریب چلا گیا، چند سیکنڈ لگے، وہ بندہ بیچارہ گرا تھا، اٹھ کے چلا گیا. میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا، میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی. یہ مزاج ہے. یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی ہے، غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا آپ کو کھانا، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میری طرف دیکھو، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مسالے بدل گئے. چلے اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا یا ذبح ہی نہیں ہوا تھا، حرام کھا رہے ہیں آپ، تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے. پر شرط ہے نا، میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے، 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں. تو اگر حرام، وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا پر 1 پاؤں ملا، تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا، اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقوی نہیں. آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھے، شریعت کے ہر حرام کو. وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے ہیں. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، آتا ہے نا، اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا، لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ.
किताब के बाद हिस्से को मानते हो, बाज का इनकार करते हो। दिल में गलती के लिए नफरत पैदा करें कि मैंने गलती नहीं करनी। अपनी तबीयत के अंदर यह बात हो कि यह गुनाह है। अव्वल तो सहाबा से खता होती नहीं, मासूम नहीं हम उन्हें कहते, महफूज कहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा वाकया होता भी था तो वो हमारी तालीम के लिए, हमारी तालीम के लिए। आप देखिए बुखारी में मौजूद है, कबीला गामदिया की औरत आई। यहां तो लोग गलती करते हैं। अच्छा चलें बताएं, वकील को पता होता है कि नहीं कि जो मेरे पास आया इसका केस झूठा है? बोले क्यों लेता है वो? अल्लाह आपको समझ और मुझे भी समझ दे। और भाई जज साहब को पता होता है कि नहीं? मेरी सुने जी, तबसरा बाद में जी, अभी करंट इशू पे सिर्फ तकरीर। तो होता क्या है, जब तक आप अंदर से तस्लीम नहीं कर लेते, बीमार जब तक माने ना मैं बीमार हूं तो इलाज हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना लोगों का इस तरह तज़किया किया कि उनके अंदर बात डाल दी कि अगर गलती हो जाए तो फिर गलती की माफी की कोशिश करनी, फिर माफी की कोशिश करनी। लोगों के सामने हुजूर ने यह बात इस तरह खोली कि बुखारी में कबीला गामदिया की एक औरत का जिक्र है और कंजुल उमाल में तफसील से मौजूद है। वो खातून खुद आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आई, गिरफ्तार नहीं किया, लोगों ने मनवाया नहीं, पुलिस ने पकड़ के मनवाया नहीं। गलती हो गई लेकिन मुसलमान थी ना, तो बार बार अंदर से तबीयत बेचैन होती है कि क्यों गलती हो गई। आके अर्ज की, हुजूर मैं भूल गई थी, गलती कर बैठी हूं। तो महबूब फरमाते हैं कैसे पता चलेगा तूने गलती की? कहने लगी मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया इसे ले जाओ। फरमाया वापस जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आना। तो चली गई। 2 सिपाही नहीं उसके साथ खड़े किए कि कहीं भाग ना जाए। वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस जा, इसे दूध पिला, जब रोटी खाने लगे तो फिर आना। वो आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। महबूब ने बच्चा किसी के हवाले किया, फरमाया इसे ले जाओ और पत्थर मार के संसार कर दो, सजा दे दी हुजूर ने। वो हुजूर के सामने जब खड़ी थी तो पता क्या कहती थी? कहती थी हुजूर मैं रात को सो नहीं पाती। अजान सुने जी पहले, इसमें बात समेटने लगा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। वो खातून को संसार किया गया, इंतकाल हो गया। अब लुत्फ की बात पता क्या है? उसका जनाजा भी मेरे नबी करीम ने पढ़ाया। किसी शख्स ने कुछ जुमला कह दिया, कहा कि ये क्या बात हुई कि इतनी इस शख्स ने गलती की, कोई एक बात कह दी। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसने तो ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे। ये जो एहसास है ना तबीयत में, एहसास पैदा करें। अगर कभी भूल जाएं, कभी किसी शख्स के बारे में दिल में बात आ जाए तो फिर आप अपने लिए उसको क्लियर करें, साफ करें, माफी मांग लें। तीसरी बात, एक तो बेलौस रहें, किसी की खिदमत की कोशिश करें, एक अपने आप को कानून के सुपुर्द करें, अपनी गलतियों की माफियां लें। और तीसरी और आखिरी बात जो आज के इस बड़े इज्तिमा में आपको पैगाम देना है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है। अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को मोड़ा है, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं। हाँ ना तो करे ना। दरख्तों ने हुजूर को सजदा किया है, पत्थरों ने कलमा पढ़ा है। मेरे महबूब को रब ने बड़े मौजज़ात दिए, मेराज अता किया है। लेकिन मुसलमानों सुनो, तुम्हारे और मेरे महबूब का सबसे पहला तारुफ ये है कि वो सादक और अमीन है। सबसे पहले लोगों ने जिस नाम से जाना वो सादिक और अमीन है। या रसूल अल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया हो जाता है कभी। मोमिन कंजूस होता है? कभी हो जाता है। या रसूल अल्लाह मोमिन झूठा होता है? मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। ध्यानतदार हो जाएं, अमानतदार हो जाएं, आप खुददार हो जाएं, छोड़ें आप। वो किसी दरवेश ने कहा था लोगों ने इतना पाया नहीं जितना मैंने ठुकराया है। थोड़ा ठुकराना भी सीखें, थोड़ी खुददारी भी पैदा करें,
دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. ایک وقت روٹی کھائیں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑولا بھر لو اور مرتبان سے اچار بھر لو, پھر تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت بالکل نہیں, قطعاً نہیں. تھوڑا کھاؤ میرے دوستو, لیکن رزق حلال طیب. اگر امانت دار نہیں رہو گے پھر بھکاری بھی بنو گے, پھر ملاوٹیں بھی کرو گے. پھر تو اس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ جانوں سے کھیلتے ہیں, دوائیوں میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں. امانت داری حضور کی سب سے پہلی تعریف لوگوں نے کی. کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں. اور دیانتدار کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میں اپنے ممبر سے ہو جاؤں اور کونسلر اپنی کرسی سے ہو جائے, ڈاکٹر اپنے آپ سے ہو جائے, طالب علم اپنے علم سے ہو جائے, استاد اپنی ڈیوٹی سے ہو جائے. استاد کا احترام بڑا ضروری ہے, پر استاد کو اجازت نہیں کہ کلاسیں کھیل رہی ہوں اور استاد سموسے منگا کے کھا رہے ہوں. وہ بھی تو ڈیوٹی کرے نا اپنی ٹائم پہ. مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے, پر مزدور کو اجازت نہیں کہ وہ روٹی کھانے جائے تو گھنٹہ وہیں بیٹھا رہے. وہ 10 منٹ کونے میں بیٹھ کے چائے پینے جائے اور 20 منٹ وہ سگریٹ بھی پیتا رہے. آپ اپنے کام سے دیانتدار ہو جائیں, اپنا کام سونا کر کے کرنا شروع کریں, اس میں نفاست لائیں. مجھے بتائیں, اگر کپڑا بنانے والا صحیح بنائے, باقی کے کام نہ دیکھے اپنا دیکھے, بنانے والا صحیح بنائے اور سینے والا وہ صرف بیٹے بیٹھ جاؤ, او پتر بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ, سینے والا صحیح سیے, بنانے والا صحیح بنائے, تو ساری دنیا کو صحیح کپڑے ملنے لگ جائیں گے نا. اگر دوائی بنانے والا وہ کوئی اور کام نہ کرے, دوائی صحیح بنائے, تو یہ کام سارا مسئلہ لوگوں کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نہ دوسروں کے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں, فلانا ٹھیک نہیں چل رہا, اسے چھوڑیں. آپ ٹھیک چل رہے ہیں, چھوڑیں اسے. آپ ٹھیک ہیں, آپ صحیح چل رہے ہیں, آپ کے معاملات بہتر ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں, میرے قریب والے دوست جانتے ہیں, کبھی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جائے, کوئی پلان کیا تھا اس میں کوئی کمزوری رہ جائے, تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے اپنی غلطیاں ڈھونڈ لینے دو. میں نے کہاں کہاں سستی کی, مجھ سے کہاں کہاں غفلت ہوئی, کہاں کہاں میں نے توجہ نہیں کی. تھوڑا سا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بستی میں جو سب سے نیک بندہ اسے ڈھونڈ کے لائے. اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا. ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا, مکتوبات 2 صدی میں یہ بات لکھی ہے صوفیاء نے, ڈھونڈ کے پیش کیا تو کمال کی یہ سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا کہ اس بندے سے کہیں جو سب سے برا ہے وہ ڈھونڈ کے لائے. میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا بندہ ڈھونڈنے کی, تو ہم نے خود ہی نیک بچنا تھا, باقی سارے کرپٹ نکل آنے تھے. اس سے کو برا بندہ ڈھونڈے. اب اس سے کہا جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں, ہاتھ باندھ دیے, کہا حضور میرے سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا, میں نہیں کر سکتا. کہا آپ نہیں کرنا ہے, حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں. وہ نیک آدمی نے کہا پھر مجھے 3 دن کی مہلت دیں. 3 دنوں کی مہلت ملی. 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا جو سب سے بد ہے معاذ اللہ. کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی, اپنے گلے روتے تڑپتے لا کے رسی حضرت کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور کچھ لوگوں کے گناہ میں نے دیکھے تھے, شک تھا کہ انہوں نے کیے ہوں گے, پر وہ میرا شک تھا. لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا, پر جو میری ہیں وہ تو پکی ہیں, لہٰذا مجھ سے کوئی نہیں برا. رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اسے بتاؤ کہ تیرا جو رب کی بارگاہ میں مقام بنا ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے تو بنا ہے. ہم نے نا دیانتداری کا مظاہرہ, جھوٹ جس قوم سے نکل گیا وہ قوم بن گئی. جھوٹ پتہ کیا نقصان کرتا ہے؟ اعتماد ختم کرتا ہے. بندہ بڑا قابل ہو لیکن جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد. یہ 3 باتیں عرض کی ہیں. میرا خیال ہے کہ جب میں یہاں سے لوٹوں گا تو کچھ خیرات مجھے ضرور ملے گی, اس کی کچھ نہ کچھ ذہنوں میں اس کا اثر ضرور ہوگا. ایک تو بے لوث زندگی گزارے, کسی کی خدمت کی کوشش کریں. اور جوانوں, خدمت کے لیے پیسے شرط نہیں, خدمت کے لیے تو آپ 2 بول تسلی کے بول دیں تو وہ بھی بڑی خدمت ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ کی ہے
کہ اپنے آپ کو قانون سے کبھی بالا نہ کریں، غلطیاں ہو جائیں تو یہی معافیاں مانگیں، ورنہ تو پھر ایک دربار لگنا ہی ہے قیامت میں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، زندگی دیانتداروں جیسی گزاریں۔ بد دیانت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں، وہ خود اپنے مجرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا اپنی زندگی میں ماحول لائیں، اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت والے فیصلے کرے۔